اللہ کی توفیق سے دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ محترم قاری صاحب نے تلاوت فرم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ پڑھنا اور یہ سننا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ جس طرح کہ کل بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت نے نازل کی، اور یہ بھی علماء نے تصریح کی ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے، سوائے اس کے ایک حصے کے، اور جس کا تعلق تیسرے پارے سے ہے، جس میں سود کی حرمت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ یہ آیات 9 ہجری میں اللہ رب العزت نے نازل کی تھی، لیکن 9 ہجری میں نازل کی ہوئی آیات وہ بھی اسی سورۃ بقرہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے، اور سب سے پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن آپ اکثر حضرات جانتے ہیں کہ یہ سورت 30ویں پارے میں ہے، ابتدا سورۃ فاتحہ اور بقرہ سے ہے۔ یہ ترتیب ایک مصحف کی کہلاتی ہے اور ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے کون سی صورتیں پہلے نازل ہوئیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے، اور مصحف کی ترتیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب خود دلائی ہے جبرائیل امین کے کہنے کے مطابق کہ کون سی صورت پہلے رکھی جائے اور کون کون سی آیات کس صورت میں رکھی جائے، یہ ساری ترتیب توقیفی ہے۔ اس میں نہ کسی نے آج تک اختلاف کیا ہے، مخالفت کی ہے، نہ کوئی مخالفت کا مجاز ہے۔ یہ تو ضمناً بات آئی، کہنا یہ چاہتا تھا کہ سورۃ البقرہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے نزول کا سب سے بڑا مقصد جس طرح کہ کل ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کی سیادت اور قیادت سے محروم کر دینے کا اس میں ذکر ہے، اور ان کی تمام تر نالائکییں اور بدعہدییں اور نافرمانییں ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں بیان کیا، اور ان کی اسی عمل و کردار کی وجہ سے انہیں کہہ دیا گیا کہ جو سعادت یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، یہ جو فضیلت ایک عرصہ تک تقریباً 2-2.5 ہزار سال تک تمہیں حاصل رہی ہے، آج محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت تم سے چھین لی گئی، اور یہ فضیلت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا کی، اور اس کا پھر اگلا مرحلہ آتا ہے یہ تفویض کر دینے کے بعد، یہ منصب مقام شہادت اور امت وسطیٰ یہ اس مقام پر کھڑے کر دینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم بھی فرمایا 16 مہینے کے بعد 16 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس سے منہ موڑ کے آپ بیت اللہ کی طرف المساجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ پھر اس کی جو ترکیب اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان رکھی کہ پہلے 16 ماہ کا حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہو مدینہ طیبہ آنے کے بعد کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کہیں نہیں، لیکن بیت المقدس سے منہ موڑنے کا تذکرہ دیا ہے، اور اس کے تذکرے میں ایک بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسی طرح یہ حکم تمہیں دیا ہے تاکہ ہم جان لیں، معلوم کر لیں، پتہ چل جائے کہ من یتبع الرسول من ینقلب علی عقبیہ، کہ کون اللہ کے رسول کی فرم برداری کرتا ہے، کون اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ مسئلہ پتہ چل جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، ان کے سامنے نکھر کے یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور فرم بردار کون۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم تو نہیں دیا، تحویل کا حکم دیا ہے، 16 سال تک آخر کس حکم کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف؟ یہ جو اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ جو جعل کا جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ ترکیب ہم نے اس لیے رکھی ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیہِ، تاکہ پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرمانبردار کون ہے۔ تو یہ ترکیب اللہ رب العزت نے خود اللہ فرماتے ہیں اس لیے رکھی تاکہ یہ بھید کھل جائے کہ رسول کا فرمان بردار کون ہے، نبی کا تابع دار کون ہے۔ اس سے یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن کے علاوہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دیے ہیں، قرآن میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی وحی کی تابعداری کرتا ہوں، اپنی منمانی نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے مدینہ طیبہ آنے پر بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ حکم قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے۔ یہ حکم بھی وحی کے ذریعے ہے، جبرائیل کے ذریعے ہے، اور اسی قسم کے احکام جو اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائے ہیں انہی کو علماء اصطلاح کی طور پر حدیث یا سنت کی تابعداری کے زمرے میں شامل کرتے ہیں کہ ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ نے وہ حکم عطا فرمائے لیکن وہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان احکام کی تابعداری اسی طرح کرتے تھے جس طرح اس حکم کی تابعداری کرتے جو حکم قرآن مجید میں اللہ نے نازل کیا ہوتا۔ اب اس تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذکر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یا آپ کا طریقہ بالکل اسی طرح واجب اتباع ہے جس طرح کوئی حکم اللہ رب العزت قرآن میں دے وہ واجب اتباع ہے۔ اتباع کے اعتبار سے، فرمانبرداری کے اعتبار سے، تابعداری کے اعتبار سے دونوں کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ایک حکم یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کے الفاظ میں ہے، اور ایک حکم وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے دیا ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم آیا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ حکم اس کے الفاظ اللہ رب العزت کے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ جبرائیل امین کو بتلائے، اور جبرائیل نے وہی الفاظ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائے۔ لیکن جو قرآن کے علاوہ پیغام ہے وہ الفاظ اللہ رب العزت کے نہیں ہیں، وہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں۔ بسا اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے حکایت ضرور کرتے ہیں جبرائیل آ کے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی،
لیکن الفاظ رب ذوالجلال کے نہیں، معانی ہیں الفاظ جبرائیل کے ہوتے ہیں یا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کے ہوتے ہیں، جس کو اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعد میں خود قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک دو چیزیں ہم عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے، نماز فرض کی گئی، 5 وقت کی نماز۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگلے روز جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بتلایا، وضو کا طریقہ بھی بتلایا، نماز کے اوقات بھی بتلایا۔ نماز جبرائیل نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھ کے دکھائی۔ اب یہ سارا مسئلہ کس میں ہے؟ حدیث میں۔ قرآن مجید میں وضو کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورۃ مائدہ میں۔ سورۃ مائدہ کے علاوہ قرآن مجید میں وضو کا اور کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور سورۃ مائدہ کب نازل ہوئی ہے؟ سورۃ مائدہ نازل ہوئی ہے 7 ہجری میں، 6-7 ہجری میں سورۃ مائدہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ وضو کرنے کا حکم نماز کے لیے کب ہے؟ ہجری کے 6-7ویں سال میں۔ تو کیا خیال ہے کہ پہلے بغیر وضو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نمازیں پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام وضو کرتے تھے، نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے، جبرائیل نے وضو سکھایا ہے، اور مکہ مکرمہ سے یہ وضو ہوتا رہا ہے، یعنی مکی زندگی میں آ کے سکھایا ہے۔ اور اس وقت سے جب سے نماز فرض ہوئی ہے، وضو کا طریقہ بھی اور نماز کا طریقہ بھی اسی دن اگلے روز ہی جبرائیل نے آ کے نبی علیہ السلام کو سارا سمجھایا۔ تو یہ سب تفہیم کس کی تھی؟ یہ کس کی تھی تفہیم؟ یہ حدیث میں تھی، قرآن مجید میں نہیں تھی۔ لیکن ایک عرصہ کے بعد یہ وضو کا طریقہ جو پہلے آپ نے اختیار کر رکھا تھا، وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے قرآن مجید میں نازل فرمایا اور قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اس سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے دین میں موجود ہے، دین میں موجود ہے، عمل اس پر ہو رہا ہے، لیکن قرآن کی زبان یا قرآن کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، اس پر اس کا حکم یا قرآن میں اس کا حکم وہ کب آتا ہے؟ بعد میں آتا ہے۔ اب یہ تقسیم بھی کیوں ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اگر چاہتے، جس طرح یہ وضو ہے، آپ دیکھیے اسی طرح آذان کا مسئلہ ہے۔ آذان جمعے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورۃ جمعہ میں ہے، لیکن جمعہ نبی علیہ السلام کے حکم سے سورۃ جمعہ کے نازل ہونے سے پہلے مدینہ طیبہ میں پڑھایا جا رہا ہے۔ بات سمجھیں؟ جمعہ پہلے سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن جمعے کا حکم قرآن مجید میں کب ہے؟ سورۃ جمعہ جس وقت نازل ہوتی ہے، اور نازل جب ہو رہی ہے اس واقعے کے تناظر میں ہو رہی ہے جس وقت کے جمعہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جمعہ پڑھا رہے ہیں، تاجروں کی ایک قافلہ آ جاتا ہے اور کچھ حضرات اٹھ کے وہ مال خریدنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، خرید و فروخت چھوڑ دو، لیکن جمعہ تو پہلے ہو رہا ہے، لیکن حکم کب آ رہا ہے؟ جب جمعہ ہو رہا ہے۔ تو جمعہ کس کے حکم سے ہو رہا تھا؟ سنت کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، قرآن میں موجود نہیں تھا۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی وہی حکم ماننا چاہیے جو قرآن میں ہوتا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین نبی علیہ السلام کی تابعداری کا نام ہے۔ آپ کی سنتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام اگر چاہتے تو ساری سنتوں کو قرآن بنا کے اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے، لیکن یہ کیوں نہیں کیا؟ بعض سنتوں کو قرآن بنایا گیا ہے بعد میں، پہلے جاری تھا وہ حکم، بعد میں ان کو قرآن بنا دیا گیا، قرآن میں ان کا ذکر آیا۔
اسی طرح دوسری سنتوں کو بھی اللہ ذو الجلال والاکرام یا دوسرے حدیث کے احکام جو تھے ان کو بھی قرآن بنا کے اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے. حکم تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی تھا لیکن قرآن میں نہیں تھا. یہ حکمت کیوں اختیار کی اللہ تعالیٰ نے؟ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے. یہ کون کہتا ہے کہ ہم نے تو جی رسول کی تابعداری کرنی ہے، اور کون کہتا ہے نہیں جی ہم نے تو قرآن کی تابعداری کرنی ہے؟ یہ فرق واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ رسول کو ماننے والا کیوں ہے. رسول کے ماننے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ رسول کی تابعداری کی جائے. اگر رسول کو کی تابعداری نہیں کرنی تو پھر رسول کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. رسول بھیجا کس لیے جاتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے بھیجا جاتا ہے رسول کے تاکہ اللہ رب العزت کے حکم سے رسول کی تابعداری کی جائے. رسول کی اگر تابعداری ہی نہ کی جائے تو پھر رسول کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمانا ہے اس کی ہم نے تابعداری کرنی. اس آیت سے یہ بات بھی ہمیں واضح ہوتی. پھر اسی صورت میں یہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ یہ قبلہ بدلا، مخالفت ہونی ہے، اور ہوئی بھی مخالفت. منافقوں نے بھی کی، یہودیوں نے بھی کی، تانا زنی بھی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوا واخشونی، ان سے مت ڈرو، ماحول سے متاثر نہ ہو، مجھ سے ڈرو، میرے حکم کی تابعداری کرو. اور یہ وہی رسول ہے، انہی صفات کا حامل ہے جن صفات کا رسول ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگا تھا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں. یہ تو بدلہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیا مطلب؟ تم مجھ سے جڑے رہو میں تم سے جڑے رہوں گا. تم میرے ساتھ تعلق وابستہ کرو میں تمہارے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھوں گا. یعنی میری عنایات اور میری رحمتیں تمہارے شامل ہار رہیں گی، لیکن اس شرط پر کہ تم میرے اطاعت گزار، فرمانبردار اور میرے ذاکر اور میرے شکر گزار بنے رہو. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے حکم دیا ہے صبر کرنے کا. لیکن یہ صبر کس تناظر میں ہے؟ جہاد کے تناظر میں. یاد رہے کہ سورۃ بقرہ میں 3 مقام پر اللہ ذو الجلال نے جہاد کا ذکر کیا ہے، اور جہاں جہاد کا ذکر کیا ہے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ جہاد بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے ہو ہی نہیں سکتا. پیسے کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. جہاں جہاد کا ذکر ہے وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے. اور تیسری مرتبہ تو کھل کر اللہ ذو الجلال نے بالکل اسی اسلوب میں فرما دیا جس طرح پہلے فرمایا تھا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام. اسی طرح لکھا اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال لکھا گیا. تم پسند کرو یا نہ کرو، تم چاہو نہ چاہو، لیکن تمہیں یہ قتال اب کرنا ہے محمد رسول اللہ کی معیت میں. بلکہ تیسرے مرحلے پر تو یاد دہانی کے طور پر بنی اسرائیل کے ایک قتال کا اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا جس کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا بطور حاکم حضرت طالوت کو، اور مقابلہ تھا جالوت کے ساتھ. اور وہاں بھی پہلے امتحان ہوا. یہ بھی عجیب قصہ ہے. وہاں بھی امتحان ہوا. وہ کہنے لگے پانی کی نہر آ رہی ہے، جو اس میں سے چند گھونٹ پیے گا وہ تو میرے ساتھ جہاد کرے گا، جو زیادہ پیٹ بھر کے پیے گا وہ میرے ساتھ جہاد نہیں کر سکے گا، میرے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ ابتلا تھا. ہوا کیا بنی اسرائیل میں؟ وہاں جناب پیاس لگی ہوئی تھی، امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے. جیسے پہلے بہت سے امتحانوں میں ناکام ہوئے تو انہوں نے جناب پیٹ بھر کے پانی شروع کر دیا پینا. پانی پینے اور پیٹ پھول گیا. اب کہتے ہیں لا طاقت لنا بجالوت، ہم میں تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جناب جالوت کے ساتھ لڑائی لڑیں، ہم تو کمزور ہو گئے، ہم سے تو چلا ہی نہیں جاتا. تو اس وقت جو پیچھے رہ گئے تھے پانی نہ پینے والے، یہ عجیب اتفاق ہے. ان کے بارے میں مفسرین اور مورخین اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی تعداد 313 تھی. اس لشکر کی تعداد 313 تھی. اور بالکل اسی طرح غزوہ بدر میں بھی بدر کے ساتھی جو نبی علیہ السلام کے تھے ان کی تعداد بھی کتنی تھی؟ 313 تھی. اور
اس میں جہاد کا حکم ہے، تو یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی ہے کہ ان حالات میں بھی دیکھو، پہلے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جالوت کے لشکر پر انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ اسی طرح تم بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اپنا اقدام جاری رکھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی فتح اور نصرت سے نوازیں گے۔ اور اسی کے ساتھ باقی مسائل ہیں، یعنی اسی صورت میں قتال کے بھی، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے قصاص کے بھی، عہد و پیمان کے بھی، روزوں کے بھی، نکاح کے بھی، طلاق کے بھی، خلا کے بھی، نکاح، طلاق اور خلا کے بھی، اور اسی کے ساتھ حج کے بھی۔ بلکہ یہاں یہ بھی اتفاق عجیب ہے کہ جہاں آپ پڑھ کے دیکھیں، جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے اختصار کے طور پر، وہاں حج کا بھی ذکر آیا ہے۔ جہاں جن آیات میں جہاد کا ذکر ہے ان کے آگے پیچھے انفاق کے ساتھ ساتھ حج کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ حج بوڑھوں اور عورتوں کا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اسی مناسبت سے یعنی جہاد کے ضمن میں حج کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے مسائل بھی بیان کیے، اور حج کے بارے میں جو پھر یعنی یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، ان کی حرمت کا بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے۔ اور توحید کے مسائل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک آیت میں، یعنی ابتدا ہی میں ایک آیت البر کہلاتی ہے، جس میں تقریباً عقیدے کے عقائد سے متعلقہ مسئلے، عبادات سے متعلقہ مسئلے، معاشرتی ماحول کے متعلقہ مسئلے اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ عقیدہ کیا تمہارا ہونا چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے، اور عبادات تمہاری کیا ہونی چاہیے، یہ سارے ایک آیت میں، اس کو آیت البر کہتے ہیں، چوتھے پانچویں رکوع میں دوسرے پارے کے میں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ تیسرے پارے کی ابتدا میں پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جہاد کا ذکر ہے، اور جہاد میں نبی کی تابعداری کا ذکر ہے، اور یہاں بھی اسی نبی کے حوالے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء پر ایمان اور ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے آگاہ کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کبریائی کا تذکرہ سورۃ آیت الکرسی میں اس لیے کیا ہے کہ یہ رسول اس نے بھیجے ہیں جو ان صفات کا مالک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ وہ مالک ہے، یہ جو اللہ ہے اس نے بھیجے ہیں یہ رسول، ان رسولوں کی تابعداری کرو۔ اور جو رسولوں کی تابعداری کرتا ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے وہ ہے صحیح رشد و ہدایت پر، وہ ہے صحیح رشد و ہدایت پر، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ گمراہیوں میں اور شیطان کے، طاغوت کے وہ پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ اور پھر طاغوت کے پھندے میں پھنسے ہوئے ایک بندے کا ذکر کیا، اور وہ تھا نمرود، اور مقدم مقابل جو رشد و ہدایت پر تھا اور رشد و ہدایت کا ہادی تھا، رہنما تھا، اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہی ذکر میں چونکہ یہ نمرود ہوا یا جس طرح یہ گمراہ ہیں، وہ سارے کے سارے وہ قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مثالیں دے کے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کے قیامت آنے والی ہے۔ ایک تو ایک نبی کا ذکر، دونوں انبیاء کا ذکر، ایک حضرت زکریا کہتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام ایک بستی پر گزرے، بڑی پرانی بستی تھی، ویران ہو چکی تھی، ویران ہو چکی۔ وہ کہنے لگے یا اللہ یہ بستی والے کیسے دوبارہ اٹھیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جناب ان پر موت طاری کر دی۔ ایک عرصہ بیت گیا، عرصہ بیتنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب دیکھا کیا کہ جو گدھا تھا سواری کا وہ تو ہڈیاں پنجر بن چکا ہے، لیکن اللہ اکبر جو کھانا ہے، جو پانی ہے، وہ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنے برتن میں اس کو باندھ رکھا تھا۔ اب اللہ تعالی جلال والے کرام نے فرمایا دیکھو یہ گدھا کیسے زندہ ہوتا ہے۔
اب یہ زندہ اللہ نے حکم دیا اور وہ گدھا، اس کی ہڈیاں اکٹھی ہوئی، گوشت کا چڑھنا، اس پر ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا، پھر گدھے کی پوری شکل دھار گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح مردوں کو میں زندہ کروں گا۔ یہ تمہارے ساتھ مثال ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی ضمن میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اللہ ذوالجلال سے پوچھا کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ یہ کیسے مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھو 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر لو، ذبح کر کے ان کے گوشت علیحدہ علیحدہ رکھو، اب گوشت علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر ٹکا دو، اور جو 4 پرندے ہیں ان کا نام لے لے کے آواز دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ پرندے جن کا گوشت پوش تھا، ہڈیاں بوٹ کٹھی کی ہوئی تھیں اور گوشت پوش تھا، وہ زندہ پرندوں کی شکل بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے لگے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس طرح زندہ کروں گا۔ یہ تمہارے سامنے ذبح شدہ جانور تیرے پاس آئے ہیں یا نہیں آئے؟ یہ آئے ہیں تو جو گل سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گی، راکھ ہو جائے گی، ان کو بھی اسی طرح زندہ کروں۔ تو یہ 2 مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ ان مثالوں کے بعد پھر وہ جہاد کا جو پہلا مسئلہ تھا، یعنی دوسرے پارے کے اختتام پر، اور اس کے ساتھ انفاق کا، اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ ذوالجلال نے تاکید کی ہے، اور انفاق میں اخلاص کا بالخصوص حکم دیا ہے کہ جتنا بھی تم خرچ کرو اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ جو بھی عمل کرو، اور بالخصوص یہاں اخلاص کے اپنے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ اخلاص سے خرچ کیا ہوا ہی قیامت کے دن اس کا تمہیں فائدہ پہنچے گا، ورنہ کسی بھی نیکی کا، کسی بھی عمل کا تمہیں اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ایک مختصر سا جائزہ اس قرات کا، اس تلاوت کا جو آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے قاری صاحب نے پڑھی ہے۔ ورنہ رمضان المبارک کے مسائل، طلاق اور نکاح کے مسائل، نکاح کے اور طلاق کے مسائل میں پھر جتنی تفصیلات ہے وہ تو ایک مجلس میں کیا کئی مجلسوں میں بھی وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ صرف تعارف کے طور پر یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ ان موضوعات کا ذکر اس تلاوت میں یا سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کو سب سے پہلے قرآن میں لایا۔ اور یہاں یہ بات بھی رکھیں کہ یہ معاشرتی مسائل یا اسی طرح عبادات کے مسائل یا اسی طرح جہاد کے مسائل، ان تمام مسائل کے ذکر کرنے کے ضمن میں ایک بات بھی اللہ نے فرمائی، وہ کیا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ یہ ہے احکام اسلام کے، یہ عقیدہ سکھلاتا ہے اسلام، یہ آداب سکھاتا ہے اسلام، نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، قصاص کے حوالے سے، اسی طرح نکاح کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے تعلقات، یہ سارے احکام اللہ ذوالجلال تمہیں دے رہا ہے، یہ اسلام کے ہیں، اور ان اسلام کے تمام احکام کو اپناؤ۔ یہ نہیں کہ جو من میں آئے، جو پسند میں آئے وہ تو تم قبول کر لو اور باقی احکام کو خیر بات کہہ دو، نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلام کا نقشہ میں نے تمہارے سامنے دکھا دیا تمہیں، اب اس اسلام میں پورے تم داخل ہو دو، پورے اسلام کو اپناؤ۔ اسلام کے مد مقابل کیا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ جس کی بھی پیروی کرو گے وہ شیطان کی پیروی ہوگی۔ مت سمجھو کہ وہ کسی بڑے بزرگ کی کیوں نہ ہو، کسی حضرت صاحب کی کیوں نہ ہو، کسی بابا صاحب کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ بابے کی نہیں ہے، شیطان کی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی تابع دار۔ اسلام کے مد مقابل بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بیچ کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک اسلام کا ہے، دوسرا اسلام کے علاوہ شیطان کا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے مد مقابل شیطان کی عبادت ہے، ایک طاغوت کی عبادت ہے، ایک اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اسی طرح شیطان ایک طاغوت ہے اور ایک کیا ہے؟ شیطان ہے، اور ایک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب اسلام کی تابع داری اس کا تو ہم سے مطالبہ ہے، اور باقی اسلام کے مد مقابل جتنے ازم ہیں، آج کے ماحول میں کتنے ازم بنے ہوئے ہیں، ان تمام ازموں کو چھوڑنا ہے۔ اس کو جو بھی آپ خوبصورت سے خوبصورت نام پہنا دیں، ہے وہ شیطان کا ہی راستہ۔ آپ جو نام مرضی رکھیں،
کہ یہ ہے جی، وہ ہے جی، فلاں ہے جی، یہ ہے، جو بھی چاہے نام رکھے، لیکن ہے وہ شیطان کا ہی راستہ۔ اسلام کا راستہ، دین کا راستہ وہ صرف ایک ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، اور اسی کی تابعداری اور اسی کی فرم برداری کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اور یہ چیزیں جو سورۃ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، معاشرتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اور اسی طرح معاملات کے اعتبار سے، ان تمام کو اللہ ذوالجلال نے اسلام ہی قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ عبادات ہی اسلام ہے، نکاح، طلاق اور باقی معاشرتی مسائل، انفاق فی سبیل اللہ، یہ ساری باتیں اسلام میں شامل ہیں۔ صرف عبادت نہیں کہ نماز ہی اسلام ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں اسلام میں شامل ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کامل اسلام کی تابعداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ من پسند کا اسلام وہ ہم قبول نہ کریں، بلکہ اللہ کی پسند کا جو اسلام ہے اس کو ہم قبول کریں اور اس کی پابندی اختیار کریں۔ یہ ہے صحیح ایمان۔ اللہ اسی ایمان پر ہمیں قائم رکھے، اسی پر ہمیں اس دنیا سے لے جائے، اسی ایمان پر، اور ایمانداروں کے ساتھ اللہ ذوالجلال ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔